لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم عاد الله من يومنا هذا لا لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ سورہ بقرہ کی سلسلے کی تیسری مجلس ہے. ہم 21 سے انشاءاللہ 29 آیت کی آج تفسیر کریں گے. پہلی آیت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے انسانوں سے کہا ہے کہ لوگوں اعبدوا ربکم الذی، اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کرا، وہ جو تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کرا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. جو انسان کی جو بیسک چیز کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کرا کہ تم کو میں نے خلق کیا ہے، تم میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تم کو خلق کرا. خلقکم والذین من قبلکم، نہ ہی میں نے تم کو خلق کرا ہے بلکہ تمہارے پہلے آبا و اجداد ہیں ان کو بھی میں نے خلق کرا ہے. کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. اللہ تعالیٰ عبادت اس لیے کرانا چاہ رہا ہے کہ تم پرہیزگار بنو. کیونکہ جو پرانا سسٹم یہ تھا کہ قرآن نے بار بار کہا کہ ہم تو وہی کریں گے جس کو کہ ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے کرتے پایا. تو اسی طریقے سے اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بھی خلق کیا اور تمہارے آبا و اجداد کو بھی میں نے ہی خلق کیا تھا. الذی جعلکم ارض فراشا والسماء بناها وانزلنا من السماء ماء فاخرجنا به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا ان کنتم تعملون. درود پڑھ دیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نے کہا میں کون خدا ہوں؟ الذی جعلکم ارض فراشا، میں وہی ہوں جس نے کہ زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، والسماء بناها، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزلنا من السماء ماء، پھر میں نے آسمان سے میں برسایا، اور میں نے اس سے طرح طرح کے میوے دیے تاکہ تم ان کو کھاؤ. رزق بنایا تمہارے لیے. فاخرجنا به من الثمرات رزقا لكم، اس میں سے پھر ہم نے میوے نکالے جو تمہارے لیے رزق ہے. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، تو تم خدا کے سوا اور کو کیوں ہمسر بناتے ہو؟ اور یہ بات تم جانتے بھی ہو، یہ بات تم جانتے بھی ہو. اس کی تفسیر بڑی ڈیٹیل ہے. الذی جعلکم ارض فراشا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا زمین کو. اللہ نے کہا فراشا مطلب ٹھہرنے کی جگہ. تو اس کے لیے چوتھے امام کی حدیث ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اللہ نے زمین کو اس طریقے سے تمہاری فطرت اور تمہارے بدن کو دیکھ کے بنایا ہے. اس نے نہ تو اس کو بہت گرم بنایا ہے کہ تم اس میں بھن جاؤ، نہ اتنا سرد بنایا کہ تم اس میں جم جاؤ، نہ اس میں اتنی زیادہ خوشبو پیدا کری ہے کہ تمہارے دماغ کو تکلیف ہونے لگے، نہ اتنی بدبو ہے کہ تمہاری موت آ جائے، نہ ہی اس کو اتنی نرم بنایا ہے کہ تم اس میں ڈوب جاؤ، نہ ہی اس کو اتنی سخت بنایا ہے کہ تم اس میں مکان نہ بنا پاؤ، نہ ہی تم مردوں کو دفن کر پاؤ. اس لیے اللہ نے کہا کہ فراشوں بنایا.
اس کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے. والسماء بناہا, اس آسمان کو چھت بنایا ہے. السماء بناہا, اس کی تفسیر بڑی ڈیٹیل ہے. آسمان کو چھت کیسے اللہ نے بنایا؟ تو سماء بنا سے تفسیر یہ ہے کہ آسمان کے اوپر آج ریسنٹ جو سائنس بتاتی کہ ہنڈریڈس آف مائلز کی ایئر کی کورنگ ہے. کسی نے کہا مور دین 600 مائلز کی ایئر کی کورنگ ہے. اس کے 3 الگ الگ زون ہیں ان ایئرز کے. جب وہ ایئر کی کورنگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ کئی میٹر کی اگر آپ اسٹیل ڈالیں, آپ ہنڈریڈس آف میٹر اسٹیل, وہ اتنی مضبوط نہیں ہوگی جتنی کہ یہ ایئر کورنگ مضبوط ہے. مضبوط چھت بنا. وہ کرتی کیا ہے وہ چھت؟ وہ چھت کی بیوٹی ہے کہ وہ چھت سورج کی روشنی کو آنے دیتی ہے. اگر آپ اسٹیل ڈال لیتے تو روشنی ہی نہیں آتی, سورج کی روشنی اتارنے دیتی ہے. لیکن جو میٹیورز جو آتے ہیں, جو لگاتار جو حملے ہوتے ہیں, وہ میٹیورز کو روکتی رہتی ہے. اگر وہ چھت نہیں ہو آسمان کی تو یہ میٹیورز اس زمین کو ختم کر دیں. ایک درود پڑھ دیں آپ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مفضل دیکھو تم آسمان کی طرف کہ اللہ نے کیسا اس کو آسمانی بنایا ہے, نیلا بنایا ہے. وہ تمہاری آنکھوں کے لیے سب سے موزوں ہے کہ اس سے آنکھوں کو طاقت ملتی ہے. تو ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے آسمان کی چھت تاکہ یہ میٹورز نہیں آئے, یہ اللہ کی حکمت ہے, کاریگری ہے. وہ انزلنا من السماء ماء, پھر آسمان سے بارش کری. اس کے لیے چوتھے امام کی حدیث ہے, اللہ نے آسمان سے پانی کو پہاڑ کی چوٹیوں پہ بھی اتارا اور کھائیوں میں بھی اتارا اور ٹیلوں پہ بھی اتارا. اور پھر اللہ بارش دھیرے دھیرے کرتا ہے تاکہ ایک الگ الگ بارش کا قطرہ ہو جائے, الگ الگ. کبھی کبھی بارش ہلکی ہلکی ہوتی ہے, دھیمے دھیمے, اور کبھی تھوڑی تیزی سے بارش ہوتی ہے تاکہ وہ زمین کے اندر اچھی طرح سے سما جائے. اور اللہ پانی کو اس طریقے سے تیزی سے نہیں بھیجتا ہے کہ زمین اور درخت اور کھیتیاں سے برباد ہو جائیں. یہ درود پڑھ رہا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ درود پڑھ رہا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, پھر اس میں سے وہ اس بارش سے ثمرات نکالتا ہے, میوے نکالتا ہے. اگر بس وہی پروردگار ہے جو کہ آسمان سے پانی برسا کے میوے نکالتا ہے. یہ وہی خدا ہے جو کہ آسمان سے پانی برسا کر میوے نکال کے الگ الگ رس پیدا کرتا ہے. کبھی انگور کا رس پیدا کرتا ہے, کبھی سیب کا رس پیدا کرتا ہے, کبھی انار کا رس پیدا کرتا ہے. آپ سوچیں ذرا غور کریں, آپ جنگل چلے جائیں, اس جنگل میں آپ کو کئی جنگلی جھاڑ مل جائیں گے. جنگل میں آپ کو جنگلی انار بھی مل جائیں گے, جنگل میں آپ کو جنگلی. آپ سوچیں کہ آسمان سے بارش خدا نے کری, کسی نے نہیں کری. زمین خدا نے بنائی, آسمان خدا نے بنایا. آسمان سے بارش خدا نے کری, خدا نے ہی ان جھاڑوں کو اگایا, اور خدا نے ہی اس کے میوے اگائے, اور خدا نے ہی اس کا رس بنایا. آپ نے کرا کیا ہے؟ یہ خدا کی کاریگری ہے جو خدا بتانا چاہتا ہے. کیونکہ دیکھو میں ہی آسمان سے میں بنا کر انگور کا رس بھی میں ہی پیدا کرتا ہوں. درود پڑھتا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم کو شک ہے جو ہم نے اپنے اس بندے پر جو قرآن نازل کرا ہے تو ایک صورت اس طرح کی لے آؤ, اور خدا کے سوا جتنے مددگار ہیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو. ایک تو اللہ نے موعظہ دیا کہ دیکھو میں بارش کرتا ہوں, میں ہی بارش کے پانی سے انگور کا رس بناتا ہوں, میں ہی بارش کا پانی بھیج کے انگور کا رس میں ہی بناتا ہوں. اب سن لو میری بات, یہ میری کاریگری کہ میں یہ کرتا ہوں. اب ایک بات اور سن لو کہ اگر تم کو شک ہے یہ جو ہم نے جو کلام جو نازل کرا ہمارے عبد پر, تو تم ایک صورت تم خود ایسی بنا لو اور خدا کا سوا جن کو سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو. اگر تم سچے ہو تو. اور یہ جو چیلنج جو جب سے چل رہا ہے آج تک چل رہا ہے, یہ چیلنج آج تک اللہ کا چیلنج قیامت تک کا چیلنج ہے.
عرب جو لوگ تھے لٹرلی ایکسپرٹ تھے، حالانکہ ٹیکنیشین نہیں تھے وہ، لیکن لٹرلی ایکسپرٹ تھے، عربی کے ایکسپرٹ تھے. تو جب ایک سورہ مطلب سورہ کوثر کی جب چھوٹا سا سورہ ہے قرآن حکیم کا، جب یہ تو خیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ایک سورت کا کہا ہے، پھر بعد میں اللہ نے کہا کہ تم 10 آیتیں لے آؤ. اللہ کا چیلنج گھٹتا گیا، پھر کہا چلو کوثر کی مثل لے آؤ، وہ بھی نہیں لے پائے. اس کی وجہ کیا تھا کہ وہ خود ہی ماہر تھے لینگویج کے. جب انہوں نے کوثر کے مقابلے میں خود اپنے کلام لگائے کعبے کی دیوار پہ تو خود ہی شرمندہ ہو گئے کہ یہ فصاحت بلاغت تو ہم لا ہی نہیں پائے، خود ہی نہیں اتار لیے. کہ یہ فصاحت بلاغت قرآن کی ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو چیلنج ہے یہ الف بات آسا کا چیلنج ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں لانا، یہی الف بات آسا ہیں، یہی الفابیٹس ہیں، اسی کو تم لکھ لو، اور تم سچے تو تم سب کے سب خدا کے سب کو بلا لاؤ، جنوں کو لے آؤ، انسانوں سب بیٹھ جاؤ، کانفرنس کر لو اور مل کے لکھ لو. وہ چیلنج آج تک موجود ہے. یہ رسول اکرم نے کہا کہ میرا سب سے بڑا موضوع قرآن حکیم ہے جو میں لایا ہوں تا قیامت تک کا. فصاحت، بلاغت، روحانیت، عدل، سوشل جسٹس، مارلز، سائنس، ہر چیز کی جو ایک مجموعہ جو قرآن حکیم بنتا ہے وہ ایسا مجموعہ ہے کہ انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقتاً خدا کا کلام ہے، کیونکہ ہر چیز ایک کلام میں ہونا. اسی لیے تو آج تک یہ چیلنج پورا نہیں ہو پایا ہے. جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو عربوں نے اس چیلنج کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کری تھی، بعد میں خود تھک گئے. جب خود تھک گئے تو کہا کہ اس چیلنج کو تو ہم پورا نہیں کرتے، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم تلوار اٹھا لیتے ہیں. خون ریزی پہ اس لیے اتر آئے کہ جب یہ لٹرلی چیلنج ایکسیپٹ نہ کر پائے تو خون ریزی پہ اتر آئے. درود پڑھ دیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي. درود پڑھ دیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم ایسا نہ کر سکو گے اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے. پہلے تو کہا کہ تم اگر ایسا نہ کر سکو گے، پھر کہا ہرگز ایسا نہ کر سکو گے جو میں نے تمہیں چیلنج دیا ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہی قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے کہ ایک طرف تو قرآن ابھی اسی بات کر رہا تھا کہ مثل لے آؤ، پھر قرآن پلٹا تو کیسی بات کر دی. سوچ دیکھ لیں بہت سارے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، پھر کیا کہا، کبھی ایسا نہ کر پاؤ گے. جب یہ اللہ کہتا تھا نا کبھی ایسا نہ کر پاؤ گے، یہ خالق کا کلام ہے. یہ صرف خالق کی ایسی بات کہہ سکتا کہ تم کبھی ایسا نہیں کر پاؤ گے. انسان کا کلام ہوتا ہے تو کس انسان نے مجال لے کے کہہ دے یہ تم کبھی ایسا نہ کر پاؤ گے. خدا نے وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں نے تیار کی گئی ہے. پھر ایک دم سے قرآن پلٹتا ہے. یہ خدا کا جو کلام نا پلٹتا ہے، یہی تو بیوٹی ہے قرآن کی. اس میں کہ عارف کو مزہ آتا. درود پڑھ دیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّ مَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِمُتَشَابِهِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی تو خدا آگ کی بات کر رہا تھا، اس دوزخ کی بات کر رہا تھا، اب خدا نے ایک دم الگ کلام کرا ہے. یہ جو آیت آئی نا، یہ میں پڑھ رہا ہوں، وہ بشیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو آیت آئی امام جناب امیر اور ان کے شیعوں کے لیے آیت آئی ہے. یہ جو آیت آئی ہے کہ خوشخبری سنا دو، وہ بشیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، خوشخبری سنا دو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرے کہ ان کے لیے باغ بہشت
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہی تو بیوٹی قرآن کی. ابھی تو آگ کی بات ہو رہی تھی, اب اللہ نے ایک دم بات ہی پلٹ دی. کس کے لیے؟ جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل کریں, ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب ان کو کوئی میوہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اس طرح کا میوہ تو ہم کو پہلے بھی دیا گیا ہے, اور ایک دوسرے ساتھ ملتے جلتے میوے دیے جائیں گے, اور ان کے لیے ہمیں پاک بیویاں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیا آیت ہے آگا؟ یہ آیت اگر آپ بار بار پڑھیں گے تو ایک خدا کی تجلی دل میں پیدا ہوگی, ایک تجلی پیدا ہوگی. جب بھی وہاں کوئی میوہ دیا جائے گا ان کو تو کہیں گے کہ یہ میوہ تو ہم کو پہلے مل چکا ہے, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے میوے دیے جائیں گے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب جنت میں مومنین جائیں گے انشاءاللہ تو جو پھل دیے جائیں گے تو پھل دنیا کی طرح کے پھل دکھیں گے, وہ جو دکھتے ہیں انگور اور انار, لیکن جو اس کا جو ذائقہ ہوگا وہ بہت ہی الگ ہوگا, اور ہر وقت ذائقہ الگ ہوگا, ہر وقت الگ ذائقہ ہوگا. یہ دنیا کے جو پھل ہوتے ہیں نا, کوئی آپ کو پکے ہوئے ملتے ہیں, کوئی کچے رہتے ہیں, کوئی اچھے نہیں رہتے ہیں, یہ دنیا کے پھل ہیں. اس میں بھی آزمائش ہے بندوں کی, تاکہ اللہ آزمائے کہ تم میرا ابھی بھی شاکر ہو کے نہیں ہو, مجھے شک تو نہیں کرنے بیٹھ گئے کہ یہ کیسا خالی کہ کوئی کھٹے پھل بنایا, کوئی میٹھے بنایا. اللہ نے کہا نہیں, یہ آزمائش ہے. پھر وہاں پر پرفیکشن ہے کہ ہر بار آپ کھاؤ گے تو الگ مزہ ہے, وہ کوئی ہر بار مزہ بہترین مزہ ہے, دنیا کی طرح نہیں ہے. اور کیا ہوگا وہاں؟ اور وہاں پر ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی, پاک بیویاں ہوں گی. پاک سے مراد یہ کہ جسمانی بھی پاک ہوں گی, دنیا کی بیویوں میں نجاست ہوتی ہے جسمانی, اور روحانی بھی پاک ہوں گی وہ. تو اس کے لیے ایک حدیث درود پڑھ دیں, صلی اللہ محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آسمان کی اگر حور زمین پہ آ جائے تو اس کی خوشبو سے پوری دنیا, اس کی مشک کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے, اور اس کی روشنی سے سورج اور چاند کی روشنی نیچی دکھنے لگے. یہ اس حور کی خوبصورتی ہے. اور دنیا کے بارے میں کیا کہا ہے رسول اکرم نے؟ کہ گھوڑے پہ اگنے والی ہری سبزی سے پرہیز کرو. گھوڑے پہ اگنے والی ہری سبزی سے, گھوڑے پہ, گھوڑا کچرا کوڑے پہ اگنے والی ہری سبزی سے پرہیز کرو. تو لوگوں نے کہا کہ رسول اکرم اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خوبصورت عورت جو اس گھر میں سے پرورش پالی ہو جہاں دین نہ ہو, گندی غلیظ فیملی کی جو عورت ہوتی تو خوبصورت تو دکھتی ہے, لیکن اس کی جو پرورش ہوئی وہ خراب گھرانے میں ہوئی ہے. آج کل دنیا ایسی ہو گئی ہے, آج کل دنیا ایسی. رسول اکرم نے منع کرا تھا, لیکن دنیا آج کل خوبصورت ہو جاتی ہے, یہ نہیں دیکھتی کہ اس لڑکی کی پرورش کس گھر میں ہوئی ہے. ایک درود پڑھ دیں آپ. صلی اللہ تعالیٰ نے آگے مثال دی, ان اللہ لا یستطیع ان یضرب مثلا ما بعوض فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلموا انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولوا ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بے شک خدا مچھر یا اس سے بڑی چیز کی مثال بیان کرنے میں شرماتا نہیں ہے. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے حق ہے, اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کی اس مثال سے بیان کرنے سے کیا مراد ہے, کیا مراد ہے. اسی طرح خدا بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے, وہ گمراہ بھی ان کو کرتا ہے جو فاسقین ہے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خالق کائنات کہتا ہے کہ میرے لیے مچھر اور کسی دوسری چیز میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں آپ, دیکھیں ایک جو منافق ہوتا ہے نا, جو مچھر کو دیکھتا ہے نا, منافق و مومن میں بھی فرق ہوتا ہے. مچھر دیکھتا ہے نا, کاٹتا ہے, ارے یہ کیا دنیا ہے, یہ سب تکلیف ہیں, کہاں جنت ہے بھائی.
مومن الگ سوچتا ہے. مومن سوچتا ہے ارے یہ وہی مچھر ہے جس کی خدا نے قرآن میں بیان کرا ہے, یہ وہی مچھر ہے جس نے اسی مچھر کو جس نے بنایا اسی نے حور بھی بنائی ہے, اور وہ اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. منافق اور خدا کے گھر میں شک کرنے لگتا ہے دنیا کی ایسی جہنم ہے, یہ ان پلان دنیا بنا سوچتا ہے, وہ کہتا ہے سوائے پریشانی کچھ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. مومن انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, کہتا ہے اسی لیے اللہ نے کہا کہ مومن کو جب مثال اچھے کی بیان کی جائے تو وہ کہتا ہے حق ہے خدا کی طرف سے, اور منافق اور پریشان ہو جاتا ہے اور کنفیوز ہو جاتا ہے. یہ کنفیوژن جو ہوتا ہے نا, یہ اللہ کہتا ہے یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا وما یضل بھی الا الفاسقین, گمراہ فاسق کو کرتا ہو. تو ایک درود پڑھ دیں آپ, اللہم صلی علی محمد. چھٹے امام سے ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مچھر کی جو مثال دی ہے, کہا کہ مچھر کے اندر وہ سب چیزیں موجود ہیں جو کہ ہاتھی میں موجود ہے, بلکہ اللہ نے اس کو 2 ایکسٹرا اور ہاتھ دیے ہیں, اور اس کے اندر اتنی اللہ نے نزاکت رکھی ہے, اس میں اللہ نے اتنی نزاکت رکھی ہے. یہ مومن دیکھتا ہے, مومن دیکھتا ہے. منافق کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. مولا متقیان نے کیا فرمایا, درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ دنیا کے تمام پرندے اور جنگلی جانور اور جو دودھ دینے والے جانور ہیں اور بے وقوف لوگ اور سمجھدار لوگ سب کے سب مل کے ایک مچھر کو بنانے کی کوشش کریں, یا وہ کس طرح سے پیدا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو وہ پریشان ہو جائیں گے. نہ تو وہ سمجھ پائیں گے کہ کیسا بنا ہے, نہ اس کو بنا پائیں گے, بلکہ پریشان ہو جائیں گے. اور ان کی عقلیں, ان کی طاقت کچھ کام نہیں کریں گی, وہ تھک جائیں گے اور سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں ناکامیاب ہو گئے, اور سمجھ لیں گے کہ وہ اس کو نہیں بنا سکتے, اور بعد میں یہ بھی سمجھ لیں گے کہ وہ اتنے کمزور ہیں کہ اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے, اس مچھر کو ختم بھی نہیں کر سکتے. جو کہ ہے نا نیوٹن کا لا, کہ نہ تو تم کچھ بنا سکتے ہو نہ تم کچھ ختم کر سکتے ہو. پورا کائنات مل کے ایک مچھر بنانا تو دور ختم بھی نہیں کر سکتی, ہم اتنے کمزور ہیں. اب وہ جو منافق ہے جو مچھر کو دیکھ کے سوچتا ہے یہ کون سی جنت اور کیا, وہ جاہل ہے, اس کو یہ سمجھنا ہے کہ مچھر کیا چیز ہے, پورے کائنات مل کے اس مچھر کو بنانا چھوڑو ختم تک نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر تم جنت میں شک کرتے ہو, درود پڑھ دو صلی اللہ محمد. اب الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو لوگ خدا کے اقرار کو مضبوط رکھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں, اور جو خدا نے چیزیں جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو قطع کر دیتے ہیں, اور زمین میں فساد کرتے ہیں, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہی لوگ اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کون لوگ ہیں؟ جو خدا کے اقرار کو مضبوط کر کے توڑ دیتے ہیں, اور جو اللہ نے جو رشتے قائم رکھے تھے ان کو کاٹ دیتے ہیں, قطع کر دیتے ہیں, وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ آیت سے مراد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے جو تم نے عہد کیا تھا, اس سے جو دین اسلام کا جو عہد کیا تھا, رشتوں کو قائم رکھنے کی تم نے بات کری, تم جو لوگ توڑ دیتے ہیں ان رشتوں کو, وہ رشتے کون کون سے ہیں؟ رشتے کون کون سے ہیں؟ پہلے لوگ سوچتے ہیں رشتے صرف فیملی رشتے ہیں, فیملی رشتے ہیں, ماں باپ کے, بھائی بہن کے. نہیں, یہی رشتے نہیں ہیں, بلکہ رشتے آپ کے اللہ کے نبی سے, رشتہ آپ کا ائمہ طاہرین سے, رشتہ آپ کا اہل بیت سے, رشتہ آپ کا دوسرے مومنین سے, سوشل سرکل سے, سارے آپ کے رشتے اللہ نے کہا ان کو آپ بنا کے رکھیں. اگر آپ ان رشتوں کو کاٹیں گے تو آپ زمین میں فساد پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور نقصان ہوگا. آج جو زمین میں جو فساد ہو رہا ہے رشتوں کو کاٹ کر, اہل بیت سے منقطع ہو کر, اہل بیت کی ہدایت نہ لے کے, یا اپنے گھر والوں سے جھگڑ کر, یا مسجدوں میں نہ جانے سے اور مومنوں سے دور ہٹنے سے, یہ تو فساد ہے دنیا کا.
یہ سارے فسادات یا گھر کے اندر سیپریٹ ہو گئے ہر ایک سے، جن کے حقوق تھے ان کو آپ نے نہیں دیے، ماں باپ، ماموں، چچا، یہ سارے اگر آپ نے رشتے قائم نہ رکھے تو آپ زمین میں فساد کر دیں گے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑا ڈیٹیل سمجھایا. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 2 آیتیں ہو رہے ہیں. آگا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم خدا سے کیوں کر کفر کر سکتے ہو کہ جب تم پہلے مردہ تھے تو خدا نے تم کو زندہ کرا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا اور تم اسی طرح لوٹ کے جاؤ گے. دنیا کی جو سب سے بڑی مسٹری ہے نا، سائنس آج تک سالو نہیں کر پائی، وہ لائف کیا ہے. اللہ سے کو چیلنج کر رہا ہے، لائف کی مسٹری. تم خدا سے کیوں کفر کرو گے کہ جب تم مردہ تھے، ہم مٹیریل تھے نا، پہلے کاربن ہائیڈروجن آکسیجن تھے نا، پیٹ میں کیا تھے؟ یہ کاربن ہائیڈروجن تھے نا، ہم ایک پتھر کی طرح تھے. اللہ جب تم مردہ تھے تو میں نے تمہیں زندہ کرا. ہم ماں کے شکم میں پہلے سے مٹیریل تھے، بعد میں روح آئی. اللہ نے کہا میں نے تمہیں مردہ سے پہلے زندہ کرا ہے. وکنتم امواتم، تم مردہ تھے، فاحیاکم، میں نے زندگی دی، ابھی تم زندہ، پھر مر جاؤ گے تم، پھر میں تمہیں پھر زندہ کروں گا، پھر تم میری طرف لوٹ کے بھی آؤ گے تاکہ میں تم سے سوال جواب کروں. کیف تکفرون باللہ هو الذی خلقکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن وهو بكل شیء علیم. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آج کی آخری آیت ہے. خدا نے پھر سمجھایا میں کون ہوں. توحید سمجھ لیں رمضان میں آپ. هو الذی خلق ما فی الارض جميعا، وہی تو ہے جس نے زمین کے اندر جتنی چیزیں سب تمہارے لیے پیدا کری ہیں. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ٹھیک 7 آسمان بنا لیے، ٹھیک 7 آسمان بنا لیے. وہ بكل شيء علیم، وہ ہر چیز سے واقف ہے. یہ تمہارا پروردگار ہے، اس کی عبادت کرو. جو کچھ زمین میں خدا نے کہا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے. باقی قرآن نے یہ بھی کہا کہ آسمان بھی تمہارے لیے، زمین بھی تمہارے لیے. باقی آیت قرآن میں یہ بھی ذکر ہے، لیکن اس وقت خدا بندہ عالم زمین کی بات کر، زمین کی ہر چیز تمہارے لیے میں نے بنائی ہے. یہ نا ہم لوگ بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. زمین کی بہت سی چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کے لیے. آپ ایکسپرٹ سے بولیں، ایکسپرٹ بولے گا ارے بھائی تو کو یہ نہیں معلوم اس میں کیا کیا ہے. ہمارے لیے ہم جاہل ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا بنا ہوا ہے. ایکسپرٹ بلا لیں ہم، جیولوجسٹ کو یا باٹنسٹ کو یا زوولوجسٹ کو یا میٹرولوجسٹ کو، وہ بولے گا بھائی یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے سب. یہ ہماری جہالت ہے. ہم سوچتے ہیں کیا ہے، بس ایک بنجر چیز کھڑی ہوئی ہے. یہ ہماری جہالت ہے. اللہ نے کہا یہ سب چیز میں نے تمہارے لیے بنائی ہے. مطلب زمین کی ہر چیز ایک حکمت رکھتی ہے. جو خدا نے کہا ہر چیز میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، ہر چیز میں حکمت ہے. ثم استوى الى السماء، پھر اس عرش آسمان طرف متوجہ تو ٹھیک 7 آسمان بنا ہے. وہ بكل شيء علیم، وہ ہر چیز پہ کو جانتا ہے. 7 آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے. اس میں جو سب سے نیچے جو آسمان ہے وہ گیلیکسیز کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ سب سے نیچے آسمان کو ہم نے ستاروں سے زینت دی. یہ جو ٹریلینز آف گیلیکسیز ہیں جس کے بارے میں تھوڑا علم ہے، یہ سب سے نیچے والا آسمان ہے. باقی 6 آسمان کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. وہ جو ٹریلینز آف گیلیکسیز چلی آ رہی ہے سب ستارے ہیں، ستاروں پر ستارہ، یہ سب سے نیچے آسمان، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. یہ اللہ، اس لیے ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ توحید ہے. خدا بند کریم کو ہم اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ یہ خدا بند کریم نے زمین کی ہر چیز ہمارے لیے بنائی. اب یہ زمین کی ہر چیز خدا نے ہمارے لیے بنائی. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے ہم اس کے ہو جائیں. خدا چاہتا ہے ہم اس کے ہو جائیں. ہم جان اور مال سے اپنی قربانی دے دیں اس کے لیے. اس لیے ہم امام حسین کی مجلس کرتے ہیں. امام حسین نے بتایا کہ عبد وہ ہوتا ہے جو کہ عروج کو پہنچے قربانی دے کر. اب وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے سب اس کے لیے بنایا تو عبد خدا کا بن جائے. اس لیے امام حسین کی مجلس برپا کرتے ہیں تاکہ امام حسین کو یاد کریں اور سمجھیں کہ عبد ہوتا کیا ہے. عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ جو لوگ رشتوں کو قطع کر دیتے ہیں. یہ جو کربلا ہوئی تھی اس لیے ہوئی تھی کہ
امت نے رشتوں کو منقطع کر دیا تھا. رسول اکرم نے کہا تھا میں کتاب اور اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس اطرت جو میری جو اطرت ہے اس سے اپنا کو منقطع نہ کرنا. ہائے امت نے منقطع کر دیا, اور منقطع ہو کے ہوا یہ کہ قرآن کی تفسیر غلط کرنے لگے. بہیک اس لیے گئے اگر رشتوں کو منقطع نہ کرتے, اہل بیت کو نہ چھوڑتے, تو قرآن کو صحیح سمجھتے, قرآن کی حکمت کو صحیح سمجھتے, شریعت کو صحیح سمجھتے. سمجھ میں آتا, ان کو یہ سمجھ میں آتا کہ یزید جو ہے یہ ہمارا حاکم نہیں ہے بلکہ فاسق ہے. جب اہل بیت کو آپ چھوڑ دو گے تو فاسق آپ کو حاکم دکھنے لگیں گے. فاسقین جو کہ زمین میں جو فساد کرتے ہیں, اللہ نے کہا نا کہ یہ لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یزید فاسق تھا. وہ فاسق اس لیے بنا کہ اس نے جو اللہ نے جو رشتے مانگے تھے, جن کو رکھنے کا حکم دیا تھا, اس نے منقطع خود بھی کرا اور امت سے بھی کرایا. آئے ہائے, یہ جو مصیبت تھی, جو امام حسین نے جو قربانی دی, یہ اس لیے دی کہ فاسقوں سے ان کی جنگ تھی. کربلا میں آپ دیکھیں کہ رشتوں کی اہمیت, جو کربلا نے جو درس دیا رشتوں کا, اللہ نے کہا کہ رشتے قائم رکھو. بھائی کا بہن سے رشتہ, چچا کا بھتیجے سے رشتہ, ماں باپ کا بیٹوں سے رشتہ. بی بی زینب کو دیکھیں جس طریقے سے ماں کا بیٹوں سے رشتہ ہوتا ہے, کربلا میں دیکھیں آپ یہ سارے رشتے. دوستوں کا رشتہ, جس طرح سے کہ اصحاب اور دوست امام حسین کے ساتھ آئے, یہ سارے رشتے آپ دیکھ لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا رشتوں کو آپ قطع نہ کریں. ایک آخری جو میں مثال دوں گا رشتوں کی, وہ رشتوں کی مثال ہے عبداللہ کی. یہ عبداللہ کون تھے؟ یہ عبداللہ تھے امام حسن کے چھوٹے صاحبزادے. یہ رشتوں کی مثال ہے چچا اور بھتیجے کی. ارے چچا نے کتنی شفقت دی ہوگی امام حسین نے کہ عبداللہ جو 11 برس کے تھے, انہوں نے چچا پہ سے کیسی محبت کری کہ آخری وقت ہے اور امام حسین سجدے میں ہے اور شمر چاہتا ہے کہ ذبح کر دے. عبداللہ 11 برس کے خیمے میں, ارے اسے رکا نہ گیا, چچا کے لیے بھاگتے ہوئے امام حسین نے کہا بیٹا اندر چلے جا. عبداللہ, اور عبداللہ نے آ کے جب ظالم نے تلوار چلائی تو عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے رکھ دیے.